اب اس کے بعد چھٹا عمل تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند روزہ زندگی کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ یہ فانی زندگی در حقیقت آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس لیے یہ لازمی تقاضا ہے کہ دنیا کے سارے مسائل سے زیادہ آخرت کی کامیابی، آخرت کو بنانے اور سنوارنے اور وہاں کی کامیابی کی فکر کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ بالکل شروع ہی سے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ بچے والدین کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور جس چیز کی نگرانی اس کو دی گئی ہے اس کے سلسلے میں اس سے سوال کیا جائے۔ بچوں کے دل بالکل پاکیزہ موتی کی طرح ہوتے ہیں جس پر کچھ بھی نقش کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بچوں کے دل و دماغ گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جس شکل اور شیپ میں چاہیں ہم بنا سکتے ہیں اگر ان کی اچھی پرورش کی جائے تو وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند رہتے ہیں اور اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز، والدین اور اساتذہ جن کے ذمے یہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر غلط تربیت کی جائے یا ان پر توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ تباہی و بربادی کے سامان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور فیول انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ جدید تجربات و تحقیقات، لیٹسٹ ریسرچ اور ایکسپریمنٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ جو آوازیں کان سے سنتا ہے یا جو کچھ بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا اثر اور پربھاؤ اس پر پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، جب بولنے کی کوشش کرنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ تلقین کی جائے، اور جب آخری وقت آ جائے تو اس وقت بھی اسی کلمے کی تلقین کی جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کلمہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے آداب اور آچرن سکھائیں، ان کے کردار کو سنواریں اور اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان کی ضروریات زندگی پوری کریں، ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھیں۔ عام طور پر بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں
تو وہ سمجھدار اور ہوشمند ہونے لگتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ اسی وقت سے انہیں نماز کی عادت ڈلوائی جائے اور نماز کی پابندی کرائی جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرایا جائے، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور وہ بالغ ہونے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ نماز میں کوتاہی کریں تو ان کی سرزنش اور پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ ماں باپ پر سارے اولاد کے حقوق ایکول ہیں، بالکل برابر ہیں، لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے، لڑکوں کو زیادہ توجہ دی جائے، لڑکیوں کو کم توجہ دی جائے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ زمانے جاہلیت کی ایک غلط روش تھی کہ وہ لڑکیوں کو عار اور شرمندگی سمجھتے تھے اور لڑکوں پہ زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑکیوں کو بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش پر گھر میں خوشی کے بجائے غم کی فضا چھا جاتی تھی، بیچاری لڑکی کو شرمندگی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے پتھر دل انسان اپنی بیٹیوں کے گلے گھونٹ دیتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے، بلکہ آج بھی بہت سارے درندہ صفت لوگ اس گھٹیا پن کے شکار ہیں۔ نئی نئی تکنیکوں کا سہارا لے کر، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کا سہارا لے کر پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹیوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ ایسے بھرون ہتیا کرانے والوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ جانور ہیں جو انسانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑکیوں کو رحمت اور خوش قسمتی قرار دیا، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے اعمال میں کوتاہیاں ہو گئی ہوں لیکن اس نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اچھے ڈھنگ سے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا، تو یہ بیٹیاں اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گی، اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اس عمل کی وجہ سے، اور اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اولاد کے درمیان بالکل برابری کا معاملہ کیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ توجہ دی جائے تو یہ ظلم ہے، اور یہ دین و دنیا کی بربادی اور فتنوں کی جڑ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کریں، ان کو اچھے آداب سکھائیں، انہیں فرائض کے پابند بنائیں، سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید کریں، ان کو تحفے اور گفٹ وغیرہ دیا کریں، شرم و حیا سکھائیں، اچھی اچھی نصیحتیں کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کو لان تان اور ملامت ان پہ نہ کریں، کام کرنے کے ڈھنگ سکھائیں، رات میں جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھ کر فجر کی پابندی کریں اور کرائیں، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان کا احترام کرنا سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اور ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق دلائیں، اور جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین اپنی آخری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وقت پر بالکل سادگی اور سنت
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کا نکاح کر دیں۔ جو اولاد اس طرح سے تربیت پائے گی اور جو والدین اتنی توجہ کے ساتھ اولاد کی تربیت کریں گے تو والدین اور اولاد دونوں اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے، اور آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے حقدار بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا Subscribe now and press the bell icon.